السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ذروہ اسلامک چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، اور جو چینل پر نئے آنے والے معززین ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے دوستو، اپنے موضوع پریشانی، مسائل اور اس کے حل کے سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہیں، جس کا تذکرہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں کیا گیا تھا۔ تو دوستو، جس انسان پر پریشانی آتی ہے اس کو مصیبت نہ سمجھا کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت تر ہو رہی ہے تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں گردانے جانے لگے ہوں۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سب سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر ڈھہ جاتے ہیں۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا۔ تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ تو چلیے معززین، آج قرآن مجید کی سب سے عظیم سورہ کے بارے میں جانتے ہیں، جس سورہ عظیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز طلب کی جائے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، ہر بیماری میں شفا عطا کرتے ہیں، ہر پریشانی میں راستہ دکھاتے ہیں، اور ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ اپنی مدد عطا کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا، یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ نے ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ ابو سعید بن مولا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے بلایا، میں نہ جا سکا، یہاں تک کہ میں نماز پڑھ کر پھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آنے میں کیا رکاوٹ بنی؟ میں نے عرض کیا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی دعوت قبول کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا تو آپ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہی سورہ عظیم 7 مثانی ہے، یعنی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی القرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ تو معززین، آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، کسی بھی مسئلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلبگار ہو تو سورہ فاتحہ کی کثرت سے تلاوت کریں۔ تو چلیے سورہ فاتحہ کی خوبصورت تلاوت سنتے ہیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين